میں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، میں نام نہیں جانتا میں کس کے گھر میں ٹھہرا ہوں، اچھا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، بہت پیسہ خرچ کر کے مکان کو بنایا گیا ہے، ان لوگوں کے اس دنیا کے جانے کے بعد اس مکان میں کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ ان کا بچہ، ان کا وارث جو ان کے خاندان کا ہوگا وہی تو رہے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد محلے والا چلا جائے گا، ایسا تھوڑی ہے کہ دور کے رشتہ دار آ کے قبضہ کر لے گا۔ نہیں، باپ نے اگر اپنی محنت کی کمائی سے گھر بنایا ہے تو اس گھر کے اوپر اس کے بیٹے کا حق ہے، اس گھر کے اوپر اس کے بیٹے کا حق ہے۔ باپ نے اگر مہنگی گاڑی خرید کر دروازے پہ کھڑا کیا ہے تو اس گاڑی کو چلانے کا حق اس کے بیٹے کا ہے، نہ کہ کسی اور کا ہے۔ کسی اور کو چڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، کسی اور کو گھر میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی۔ میرے آقا نے کہہ دیا 7 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں میرے آقا نے کہہ دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جنت کا مالک حسن اور حسین کو میرے آقا نے بنا دیا۔ اب اس جنت میں جانے کے لیے ان کے خاندان والوں کو پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنت تو حسین کے لیے، جنت تو حسن کے لیے، جنت کے مالک تو حسن ہے، جنت کے مالک تو حسین ہے، تو خاندان حسین کو جنت میں جانے کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب خاندان حسین جنت میں جائیں گے تو جو ان سے محبت کرنے والا ہے اس کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آگے آگے سرکار جائیں گے، پیچھے پیچھے ان کا غلام جائے گا، آگے آگے غوث اعظم جائیں گے، پیچھے پیچھے ان کا غلام جائے گا، آگے آگے سیدنا پاک جائیں گے، پیچھے پیچھے ان کا غلام جائے گا، آگے آگے چھوٹے سرکار جائیں گے، پیچھے پیچھے ان کا غلام جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو سیدوں کی غلامی میں نہیں رہے ان کو جنت میں جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت پڑے گی، ان کو جنت میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑے گی۔ اور اجازت کون دے گا؟ وہ میرے حسین دیں گے۔ اب میرے حسین کے پاس وہ لوگ جائیں گے نہیں جنہوں نے اس دنیا میں سیدوں کو گالی دیا، میرے حسین کے پاس وہ لوگ جائیں گے نہیں جن لوگوں نے سیدوں کے خلاف آگ اگلا ہے، وہ لوگ امام حسین کے پاس نہیں جائیں گے جنہوں نے سیدوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہے، تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اگر رب نے معاف کر دیا اور حسین مان گئے تب تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں وہ کبھی جا نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر بغض ہوگا تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو، دوسرا کس کو گالیاں دے رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ آپ یہ سوچو کہ یہ دنیا کس کے لیے بنی ہے؟ یہ دنیا آپ کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا آپ کے لیے نہیں بنی ہے، یہ دنیا میرے آقا کے لیے بنی ہے۔ میرے رسول کے لیے آسمان کا شامیانہ رب نے لگایا، میرے رسول کے لیے زمین کا فرش رب نے بچھایا، میرے رسول کے لیے چاند سورج ستارے رب نے بنائے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب میرے رسول کے لیے بنا۔ تو یہ دنیا کا وارث آپ تھوڑی ہو جائیں گے، یہ دنیا کے وارث آپ نہیں ہوئے، یہ دنیا کے وارث خاندان مصطفیٰ ہوئے۔ اور جب تک اس سرزمین پر میرے مصطفیٰ کا خاندان آباد رہے گا اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی، اس لیے کہ جب تک گھر کا وارث گھر میں رہتا ہے وہ گھر برباد نہیں ہوتا، وہ گھر پرانا نہیں ہوتا، وہ گھر کھنڈر نہیں ہوتا، وہ گھر گرتا نہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر کا وارث گھر کو بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اچھا سے اچھا گھر خراب ہو جاتا ہے، اچھا سے اچھا گھر گر جاتا ہے، اچھا سے اچھا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اس دنیا میں خاندان مصطفیٰ رہے گا اس وقت تک یہ دنیا آباد رہے گی، اور جس دن مصطفیٰ کا ایک ایک بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس دن اس دنیا پر قیامت آ جائے گی۔ میرے دوستو، آپ ذکر حسین میں بیٹھ کر اگر یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بہت کمال کر رہے ہیں، نہیں نہیں، ارے یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا کیا کہ ذکر حسین میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین جو گزرے معلوم ہے،
خلیفۃ المسلمین ایک چھوٹے بڑے شہنشاہ نہیں تھے، وہ تقریباً 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت تھی، یعنی آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ سوچو کتنے بڑے خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن دیکھو کیا خاکساری ہوئی، ان کی محبت دیکھو۔ میرے مولا حسین 9 سال کے ہیں، میرے مولا حسین 9 سال کے ہیں، اور حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر ان کی بھی عمر 9 سال کے ہیں۔ دونوں ایک ہی جگہ رہ رہے۔ مدینے میں میرا مصطفیٰ کا خاندان بھی ہے، مدینے میں میرے علی کا بھی خاندان ہے، مدینے میں ابو بکر کا بھی خاندان ہے، مدینے میں حضرت عثمان کا بھی خاندان ہے، مدینے میں عمر کا بھی خاندان ہے۔ جب ایک جگہ سارے لوگ ہوتے ہیں تو سارے بچے ایک جگہ مل کر کھیلتے ہیں، ایک جگہ مل کر کھیلتے ہیں، اور جب بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، پھر تھوڑی دیر میں دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، امام حسین اور حضرت عمر کے صاحبزادے عمر عبداللہ ابن عمر دونوں لڑ گئے۔ جب لڑائی کچھ زیادہ بڑھ گئی تو میرے امام حسین کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہم سے کیا بات کرو گے، تم ہم سے منہ نہیں لگا سکتے، تمہاری طاقت نہیں کہ تم ہم سے لڑ سکتے، تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ یہ اوقات تو ہم لوگ بھی دکھا دیتے ہیں نا، تھوڑی سی طاقت اگر بازو میں ہوتی ہے تو کمزور کو ڈرا دیتے ہیں، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو غریبوں کو ستا دیتے ہیں۔ تیری اوقات کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو حضرت مولا حسین نے کہا کہ تم ہم سے بات نہیں کر سکتے، تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ تو حضرت عمر کے صاحبزادے کوئی کمزور نہیں تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مکے کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور انسان تھا تو وہ حضرت عمر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھی بہت بڑے بہادر کے بیٹا تھے۔ کیا کہنے، حضرت امام حسین سے تو منہ نہ لگایا، مولا حسین کو تو کوئی جواب نہ دیا، فوراً گھر گئے اور حضرت عمر سے کہا ابو جان ایک سوال کا جواب دیجئے، بابا جان ایک سوال کا جواب دیجئے۔ میرے عمر نے کہا بیٹا بتاؤ کیسا سوال ہے؟ کہا حسین سے جھگڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا تم ہم سے بات نہیں کر سکتے ہو، تم ہم سے منہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ کیا کہنے، واہ! کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ میرے عمر کھڑے ہوئے اپنے صاحبزادے کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے پر دستک دیا، اندر سے علی آئے۔ کیا بات ہے عمر، حسین گھر میں ہے؟ ہاں حسین تو گھر میں ہے، ذرا بلاؤ۔ علی گھر میں گئے، کہا بیٹا حسین حضرت عمر آئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ مولا حسین سمجھ گئے، FIR درج ہو گیا، کیس ہو گیا۔ حضرت عمر آئے ہیں، وہ اسی لیے آئے ہوں گے کہ میں نے ان کے بیٹا کو کہا ہے کہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ میرے حسین دروازے پر آئے، سلام کیا۔ میرے عمر نے پوچھا حسین کیا تم نے میرے بیٹا سے کہا ہے کہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ میرے حسین نظریں نیچی کیے ہوئے خاموش کھڑے ہوئے، کچھ نہ بولا، نہ ہاں بولا نہ بولا۔ میرے عمر سمجھ گئے بچہ ہے، ہم کو دیکھ کر ڈر رہا ہے، باپ کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ میرے عمر نزدیک آئے، پیار سے اپنے سینے سے میرے حسین کو لگایا اور اپنا دست مبارک میرے حسین کے سر پر رکھا اور کہا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ میرے حسین نے کہا جی میں نے ایک بار کہا ہے، میں نے ایک بار کہا ہے کہ تمہارا باپ میرے نانا کے غلام ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر نے کہا علی ایک کاغذ لاؤ، ایک قلم لاؤ۔ میرے علی نے کہا عمر کاغذ اور قلم لے کر کیا کرو گے؟ تو حضرت عمر نے کہا حسین سے لکھوائیں گے، حسین سے لکھوائیں گے کہ لکھو کہ میرے عمر تمہارے نانا کا غلام ہے۔ میرے علی نے کہا کہ لکھوا کر کیا کرو گے؟ عمر نے کہا اس کو اپنے کفن کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرے علی نے کہا کفن کے ساتھ لے کر کیا کرو
یا رسول اللہ یا رسول اللہ المدد زندہ باد اللہ اکبر میرے علی نے کہا اس کاغذ کے ٹکڑے کو کفن میں رکھ کر لے جا کر کیا کرو گے؟ عمر نے کہا یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے سند ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے، کل قیامت قائم ہوگی، سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جب عمر کی باری آئے گی تو رب کائنات عمر کو نماز کے بنیاد پر نہیں معاف کرے گا، کوئی بات نہیں، رب اگر روزہ رکھنے کی بنیاد پر نہیں معاف کرے گا کوئی بات نہیں، عمر کی عبادت و ریاضت کی بنیاد پر اگر رب معاف نہیں کرے گا کوئی بات نہیں، عمر اس کاغذ کے ٹکڑے کو نکال کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، پروردگار عالم عمر کو عبادت و ریاضت کی بنیاد پر نہ بخشا کوئی بات نہیں، عمر کو نماز کی بنیاد پر نہ بخشا کوئی بات نہیں، عمر کی کوئی بھی نیک عمل کی بنیاد پر نہ بخشا کوئی بات نہیں، پروردگار عالم یہ حسین کا لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے نبی کا غلام ہوں اور حسین کے نانا کا غلام ہوں، غلامی مصطفیٰ کی سند لے کر آیا ہوں، پروردگار عالم مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام علی مقام اولاد پتہ کیا چلا کہ عمر اپنی عدالت کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، عمر اپنی نماز کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، عمر اپنے روزہ رکھنے کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، عمر نیک کام کرنے کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، لیکن عمر نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو دنیا والوں کو میسج دے دیا کہ اے لوگوں تم امام حسین کی محبت اپنے دل میں بسا کر رکھو، تم خاندان مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا کر رکھو، کل میدان محشر میں اگر تمہاری گاڑی اٹکے گی تو دکھا دینا پروردگار عالم میرے پاس نماز نہیں ہے، میرے پاس روزہ نہیں ہے، میرے پاس حج و زکات نہیں ہے، میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، لیکن میرے پاس غلامی حسین کی سند ہے، مجھے میرے حسین کی غلامی کی سند کو دیکھ کر میری مغفرت اور میری نجات کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث پر۔ یا آج آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ اس کمیٹی پر احسان نہ کر رہے ہو، آج یہاں بیٹھ کر میری بات سن رہے ہیں، بات میری نہیں، بات تو امام حسین کی سن رہے ہیں، زبان میری ہے، آپ خاندان مصطفیٰ کی بات کو سن رہے ہو، آپ ہم پر احسان نہ کر رہے ہو، آپ کمیٹی والوں پر احسان نہ کر رہے ہو، بلکہ اپنے دل کے اندر غلامی مصطفیٰ کی سند کو اور مضبوط کر رہے ہو، یہ سند کل حشر کے میدان میں تمہیں کام دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کا ناخن کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھ کا ناخن کاٹ رہے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ کا، حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے ہاتھ کے ناخن مبارک کو کاٹ رہے ہیں، دائنا ہاتھ کو کاٹا، بایاں ہاتھ کے کاٹا، پیر کا کاٹا۔ میرے آقا نے کہا عثمان یہ ناخن کو جا کر کنارے ڈال دو، کنارے کہیں محفوظ جگہ پر جا کر ڈال دو۔ حضرت عثمان غنی وہاں سے اٹھے اور اس کاغذ کے پلیے میں رکھا، اس کو اپنے گھر رکھا ہے۔ میرے رسول نے پوچھا عثمان ناخن کو کہاں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا۔ میرے آقا نے پوچھا عثمان ناخن کو گھر میں رکھا کیا کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ جب میری موت کا وقت آئے گا وہ ناخن اپنے بچوں کو دے دوں گا اور اپنے بچوں کو وصیت کر دوں گا کہ میرے یہ مصطفیٰ کا یہ ناخن ہے میرے سینے پر رکھ دینا۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ کا یہ کٹا ہوا ناخن عثمان اپنے کفن کے ساتھ لے کر جائے گا۔ میرے آقا نے پوچھا عثمان کیوں؟ میرے ہاتھ کا کٹا ہوا ناخن کفن کے ساتھ لے کر جاؤ گے اس کا کیا فائدہ؟ میرے عثمان نے کہا یا رسول اللہ عثمان عبادت کی بنیاد پر نہ بخشے گا، مصطفیٰ کے ناخن کو پیش کر دوں گا کہ پروردگار عالم عثمان اپنے نبی کا غلام ہے، غلامی مصطفیٰ کے صدقہ عثمان کو معاف فرما دے اور عثمان کو جنت کی سند عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور بڑے سرکار قبلہ۔ میرے دوستو یہ سند ہے، آپ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ غلامی کی سند ہے، اور میرے غلامی کی سند نہیں، یہ امام حسین کی غلامی کی سند ہے۔ آپ خوش نصیب ہو کہ بہت سارے آپ دنیاوی
نیتا جہاں آتے ان کا بھاشن سننے جاتے ہو تو وہاں آپ جا کر یہ نیتا کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ اپنے امام حسین کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ امام حسین آپ کا غلام زندہ ہے۔ اگر آج کے اس دور میں یزیدی نظر آ جائے، اگر آج کے اس دور میں اگر کوئی یزیدی نظر آ جائے تو امام حسین آپ یاد رکھیے کہ اس کی گردن بھی جسم کے ساتھ جدا سٹ کر نہیں رہے گی، اس کی گردن بھی جدا ہو جائے گی۔ کل امام حسین کم تھے اور یزیدی زیادہ تھا، تعداد میں یزیدی زیادہ تھا، امام حسین کم تھے، آج امام حسین کے غلامان بہت زیادہ ہے، اور یزیدی اگر کوئی ہے بھی تو اب بولنے کی طاقت نہیں کہ ہم یزید کے ماننے والے ہیں۔ وہاں امام حسین گردن کٹا کر بھی امام حسین جیت گئے۔ آپ کہو کہ گردن کٹانے کے بعد کون جیتتا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ امام حسین اپنے سارے بچوں کی گردن کٹانے کے بعد بھی جیت گئے، اور یزید امام حسین کی گردن کٹنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کو امام حسین کی گردن کی ضرورت نہیں تھی، یزید کو امام حسین کے خاندان والوں کی گردن کی ضرورت نہیں تھی، یزید کو امام حسین کے ہاتھ کی ضرورت تھی۔ یزید کو امام حسین کی زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت تھی کہ امام حسین ہمیں تسلیم کر لے، امام حسین ہمیں مان لے، لیکن امام حسین نے کہا یزید تیرا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا، حسین گردن دے دے گا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ اسی افسوس میں یزید زیادہ دن تک زندہ نہیں رہا، 39 سال کی عمر میں وہ مر گیا، بہت لمبی حکومت نہیں کیا، لیکن دیکھو یزید کے گھر میں بھی حسینی پیدا ہوا، یزید کے گھر میں حسینی پیدا ہوا۔ یزید جب مر گیا تو یزید کے بیٹے کو اس تخت پر بٹھایا گیا، یزید کا بیٹا باپ کی جگہ پر بیٹھا، لیکن چند دنوں میں یزید کا بیٹا اس کرسی سے اتر گیا اور کہا کہ جس کرسی پر میرا باپ بیٹھا تھا وہ کرسی امام حسین کی گردن کاٹ کر حاصل کیا تھا، خاندان مصطفیٰ کا قتل کرنے کے بعد اس نے کرسی حاصل کیا تھا، مصطفیٰ کے خاندان کے بچے کی بوٹی کاٹنے کے بعد اس نے وہ کرسی حاصل کیا تھا، خاندان مصطفیٰ کے عورتوں کو بے عزت کرنے کے بعد اس نے یہ تخت حاصل کیا تھا۔ اس لیے میں ہرگز اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، میں ہرگز اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جو تخت خاندان مصطفیٰ کو ذبح کرنے کے بعد حاصل کیا ہو۔ اور یزید کا بیٹا اس تخت کو چھوڑ دیا اور کہا مجھے ایسے تخت اور ایسے بادشاہیت کی ضرورت نہیں ہے جس بادشاہیت میں مصطفیٰ کے خاندان کا خون ملا ہو۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں بھی ہے، آپ کے گاؤں میں بھی ہے کہ جہاں حسینی ہے وہاں یزیدی بھی ہے، جہاں حسینی ہے وہاں یزیدی بھی ہے، تو جو یزیدی ہے اس کو یزیدی ہونے دو، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ ہم حسینی ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، کم سے کم آپ کے دل میں خاندان مصطفیٰ کی محبت ہے، یہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اب کربلا کے میدان میں آ جاؤ، چونکہ یہ شہدائے کربلا ہے، آپ تو علماء کی زبانی، امام صاحب کی زبانی بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن واقعات سننا تو ضروری ہے، اگر نہ سنیں گے تو پھر حسین کو بھول جائیں گے۔ اور یہی آج کل ہو رہا ہے، اسٹیجوں پر سے خاندان مصطفیٰ کے ذکر کو ہٹا دیا گیا، تقریباً 30 سال سے خاندان مصطفیٰ کا ذکر اب اسٹیجوں پر نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر اسٹیجوں پر سے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کا ذکر کرو گے یہ سارے لوگ انہی کے پیچھے بھاگنے لگیں گے،
تو یہ چرچا اہل بیت کا ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر ہندوستان کے اندر عاشق اہل بیت ایسے ایسے کھڑے ہو گئے، جو نعت خواں کی شکل میں کھڑے ہو گئے، جو مقرر کے شکل میں کھڑے ہو گئے، جو نقیب اور خطیب کے شکل میں کھڑے ہو گئے، تو اب لوگوں کو برا لگنے لگا کہ پھر وہی چلن شروع ہو گیا، پھر وہی پرانے رسم و رواج شروع ہو گیا کہ اسٹیج پر علی کا نعرہ لگنے لگا، اب اسٹیج پر حسین کی بات ہونے لگی، اب اسٹیج پر اہل بیت کا چرچا ہونے لگا۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ اب ڈائریکٹ تو منع نہیں کر سکتے ہم کہ تم علی علی کیوں کہہ رہے ہو، ڈائریکٹ اب منع نہیں کر سکتے کہ تم اہل بیت کا چرچا کیوں کر رہے ہو، تو اب ہم ایک گولی تیار کیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، یہ صلح کلیت ہو گیا، اس لیے ان کی تقریر نہ سنو، اس لیے ان کا اپنے نعت خوانی اپنے اسٹیج پر نہ بلاؤ۔ میرے دوستو، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ذکر اہل بیت کرنے سے اگر کوئی رافضی ہو جاتا ہے تو سب سے بڑے رافضی ہم ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی نے کہا۔ اب کربلا کے میدان میں آؤ، کربلا کے میدان میں سبھی کی شہادت آپ نے سنا ہوگا، ایک شہادت ہم پیش کرتے ہیں۔ سارے لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، صرف 2 آدمی بچے ہوئے، صرف 2 آدمی بچے ہوئے، ایک امام حسین ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن حسن، یعنی ایک امام حسین اور ایک حضرت حسن کے صاحبزادے عبداللہ ابن حسن۔ کربلا کے میدان میں یہ 2 لوگ بچے ہوئے۔ اب امام حسین یہ سوچتے ہیں کہ اب کس کو بھیجا جائے کربلا کے میدان میں۔ امام حسین کے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ حسن کو اپنے بھتیجا کو کہیں بیٹا امامہ باندھو، تیاری کرو میدان کربلا میں جانے کے لیے۔ دل میں خیال آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ ایسا بولا نا کہ منافق جا رہا ہے تو اب جتنے موٹر سائیکل والا جا رہے ہیں دل میں وہی خیال آ رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، امام حسین کے ذہن میں یہ آیا کہ اب بھتیجے کو بھیج دیں، لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن حسن کے بارے میں خیال آیا، امام حسن کی وہ وصیت یاد آ گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا خاندان شہید ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں صرف امام حسین شہید ہوئے، مولا علی کو بھی لوگوں نے خنجر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر چلانے کا موقع نہ ملا لوگوں کو تو زہر دے کر مار دیا۔ جب میرے حسن کو زہر اتنا کڑا اور اتنا سخت دیا گیا کہ میرے حسن جب باتھ روم میں گئے اور جب الٹی کیے تو کلیجہ کٹ کٹ کے گرنے لگا۔ میرے حسن سمجھ گئے کہ زہر اتنا ہارڈ ہے، اتنا زہر تیز ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ حسن واپس آئے، میرے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑا، حسن باتھ روم سے واپس آئے، حسن کا ہاتھ پکڑا، حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھائی حسین اب میں نہیں بچوں گا، میری زندگی کا آخری لمحہ گزر رہا، بھائی میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، وصیت کا خیال رکھنا۔ میرے حسین نے کہا بھائی بولو، تمہاری ہر وصیت کا خیال کروں گا۔ میرے حسن نے کہا حسین یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ عبداللہ یہ میرا بیٹا ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے۔ حسین بھائی کا بھائی ساتھ دے گا۔ حسین اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ 9-10 سال کا بچہ ہے، حسین میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حسین میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کوئی پڑوسی اس کو تنگ نہ کرے، کوئی رشتہ دار اس کو تنگ نہ کرے، کوئی محلے والے اسے پریشان نہ کرے۔ حسین کسی چیز کی اس کو کمی نہ ہونے دینا، باپ کی اگر یاد آئے حسین تو تم باپ بن کر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا۔ حسین یہ تمہارا بچہ ہے،
یہ مت سمجھنا کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، حسین یہ مت سمجھنا کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ اکلوتا میرا بیٹا ہے، یہ میرے جگر کا لاڈلا ٹکڑا بیٹا ہے۔ حسین بڑی پیار سے میں نے اس کی پرورش کیا تھا، بہت کچھ سوچا تھا اس کے بارے میں، لیکن رب کو منظور نہیں ہے حسین، اس لیے میں زندگی کی آخری لمحے سے گزر رہا ہوں۔ یہ میرا بچہ ہے حسین، اپنے بچے سے زیادہ اس سے پیار کرنا، اپنے بچے سے زیادہ اس کا خیال رکھنا۔ حسین میرے اس بچے کو کبھی رونے نہ دینا، حسین کبھی اس بچے کو تکلیف میں نہ دیکھنا، حسین کبھی اس کو پریشانی کی حالت میں نہ دیکھنا۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں جب حضرت عبداللہ کو میدان جنگ میں جانے کی بات آئی تو حسین کے دماغ میں حسن کی وہ وصیت آ رہی ہے کہ میرے بیٹا کا خیال رکھنا، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، کوئی اس کو پریشان نہ کرے، اپنے بچوں سے زیادہ اس سے پیار کرنا۔ باپ کی یاد آئے تو باپ کے لیے تم سہارا بن جانا، اس کے سر پر اپنا دستِ شفقت رکھنا۔ بار بار بھائی کی وصیت ذہن میں آ رہی تھی، حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، میں کیا کروں، میں خود جاؤں یا بیٹا کو بھیجوں یا بھتیجا کو بھیجوں، حسن کے بیٹا کو بھیجوں، عبداللہ حسن کو بھیجوں۔ لیکن جب بیٹا بھتیجا کو بھیجنے کی بات آتی ہے تو حسن بھائی کی وصیت ذہن میں آتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے خاموش ہو، سوچ رہے ہیں کیا کریں۔ اگر ہم پہلے چلے جاتے تو پھر بھائی نے جو وصیت کیا ہے پھر تو دشمن اس کو بھی قتل کر دے گا، پھر تو دشمن اس کی بھی جان لے لے گا، تو بھائی کی وصیت پھر ناکام ہو جائے گی۔ حسین یہی سوچتے سوچتے بیٹھے ہوئے کہ حضرت عبداللہ سامنے آتے، کہتے چچا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے 6 مہینے کے اصغر کو بھیج دیا میدان کربلا میں، آپ نے ذرا سا بھی نہیں سوچا۔ آپ نے اکبر کو بھیج دیا کربلا کے میدان میں، آپ نے ذرا سا بھی نہیں سوچا۔ آپ نے قاسم بھائی کو بھیج دیا میدان کربلا میں، آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا۔ آپ نے عباس کو بھیج دیا میدان کربلا میں، آپ تو ذرا بھی نہیں سوچا۔ آپ نے حر کو بھیج دیا کربلا میں، آپ تو ذرا بھی نہیں سوچا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت دیجیے، میں بھی